گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے. السلام علیکم. این پی جی میڈیا کے ساتھ میں ہوں واحد خان. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے بی آر ٹی مال روڈ سٹاپ پہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اجیت سنگھ، جو کہ بی آر ٹی میں بطور سیکیورٹی گارڈ اپنا خدمت سر انجام دے رہا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اجیت سنگھ بی آر ٹی میں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا میوزیشین بھی ہے. تو آئیے ان سے پوچھتے ان کے زندگی کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اجیت بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے بی آر ٹی میں ایز اے سیکیورٹی کام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. تمام پاکستان کو، پشاور کو میرا سلام ہے. اور مجھے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں کہ میں یہاں پہ بی آر ٹی میں ملازمت کر رہا ہوں ایز اے سیکیورٹی ہیڈ اسٹیشن. میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں اور مجھے 6 ماہ ہو چکے ہیں یہاں پہ تقریباً. اچھا، بی آر ٹی میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب یہ جوائن کس طرح کی ہے، وہ پورا قصہ ہمیں بتا دیں. اصل میں ایسے تھا جی کہ میں کچھ ٹائم باہر کنٹریز میں بھی گزار کے آیا ہوں، وہاں بھی میں سیکیورٹی کرتا رہا ہوں اور میرے پاس ایکسپیرینس تھا سیکیورٹی کا. تو جب میں یہاں پہ زو سیکیورٹی میں گیا تو ہمارے یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست سٹاف بیٹھا ہوا ہے زو سیکیورٹی کا، جس میں میجر بدر صاحب ہیں اور گلشاد صاحب ہیں، امجد صاحب ہیں. یہ سب لوگ انتہائی بڑے لوگ ہیں اور یہ پوری سیکیورٹی زو سیکیورٹی کا نقشہ بنانے والے یہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا. میری ایکسپیرینس کو دیکھا کہ ایکسپیرینس تو ہے اس بندے کے پاس، تو انہوں نے مجھے فوراً اسی وقت، جیسے میں سی وی لے کے گیا تو مجھے اسی وقت بھرتی ملی، اسی وقت مجھے بھرتی کر لیا گیا. تو میں اس چیز سے بہت خوش بھی ہوں کہ ہمارے پشاور میں جو اعلیٰ افسران صاحبان ہیں وہ بھی ایکویلٹی کو دیکھتے ہیں پورے انصاف کے ساتھ، پوری طریقے کے ساتھ. اچھا، یہ بتائیے لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور مطلب کیا کہتے ہیں لوگ، کیا رسپانس آتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک سکھ جو ہے نا وہ بی آر ٹی میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ ہے؟ لوگوں کا رسپانس تو بہت ہی پازیٹیو ملتا ہے، بہت اچھا ملتا ہے. پشاور کے عوام خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یار ہمارا ایک سکھ بھائی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کی پوری خدمت سر انجام دے رہا ہے. تو بس ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پشاور میں، اپنے شہر میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور جو ان کا رسپانس ہے وہ بہت ہی اچھا، بہت ہی نائس اور بہت ہی پازیٹیو چل رہا ہے فی الحال. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان میں اگر دیکھا جائے کہ سکھ جو کمیونٹی اور مذاہب ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میں تو ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے پشاور میں، کیونکہ میں خود بذات خود یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ 6 ماہ ہو چکے ہیں مجھے، اور ہم یہاں کے رہائشی پیدائشی ہیں. 35-36 سال میں پشاور سٹی کے اندر ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی ہے. تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا کام ہے کہنا. تو اس لیے ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے. میں یہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں اور مجھے ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ابھی تک کے ساتھ. اچھا، عوام کا تو آپ نے کہا ہے، عوام کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اپنا بی آر ٹی کا جو سٹاف ہے اس کا رویہ کس طرح ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ سر بی آر ٹی کا سٹاف جتنا بھی ہے یہ ہم سب لوگ بہت ہی ٹیم ورک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو میجر صاحب ہیں وہ ہمیں ٹیم ورک کا ہی کہتے ہیں کہ ٹیم ورک کے بغیر سیکیورٹی چل نہیں سکتی. زو سیکیورٹی جو ہے یہ بی آر ٹی پشاور کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا کام کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک ٹیم ورک چاہیے. تو اس لیے سٹاف جو ہے وہ ٹوٹلی 100% ٹیم ورک کی طرح کام کر رہا ہے. کیو آر ایف فورس ہے یہاں پہ اور انسپیکٹر فورس ہے. ہم سب لوگ جو اسٹیشن ہیڈ ہیں، اسٹیشن سیکیورٹی گارڈز ہیں، یہ سب لوگ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. تو یہ بی آر ٹی کا یہ نظام چل رہا ہے. اچھا، پشاور میں اور قبائلی علاقوں میں جتنے بھی سکھ آباد ہے زیادہ تر جو ہے نا کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، موبائل کا کاروبار کرتے ہیں، کاسمیٹک کا کاروبار کرتے ہیں. آپ بی آر ٹی سیکیورٹی کی طرف کس طرح آنا ہوا آپ کا؟ اصل میں ایسا تھا کہ میں بچپن سے میوزک سیکھ رہا تھا،
تو میں کلاسیکل میوزک سیکھتا ہوں, کلاسیکل طبلہ پلیئر ہوں میں, اور پشاور کے پنجاب گھرانے کا میں واحد سکھ شاگرد ہوں جو پاکستان پنجاب کلاسیکل طبلے کا ایک پکا شاگرد ہے پاکستان میں اکیلا سکھ شاگرد ہوں اس میں. تو مجھے ٹائم چاہیے تھا اپنے میوزک کے ساتھ میں کوئی ایسا کام کروں جو مجھے میوزک کے لیے ٹائم دے سکے. تو اس میں مجھے سیکیورٹی زیادہ بہتر لگی, وہ میں نے باہر ممالک میں بھی کی, اور جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے یہ پیشہ زیادہ اچھا اس لیے لگا کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنے میوزک کو پورا ٹائم دینے کو مل جاتا ہے. تو میں میوزک کی پریکٹس پچھلے 20 سال سے کر رہا ہوں, آگے بھی چلتی رہے گی. مطلب سیکیورٹی کے بعد فارغ ٹائم جو ہے نا وہ میوزک کے لیے آپ میوزک ہے میرا, وہ کلاسیکل طبلہ ہے. جی ہاں. اچھا اجیت بھائی مجھے یہ بتائیے اپنا یہ جاب آپ کتنے محنت اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ تو جی ایسا ہے کہ محنت اور لگن تو اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی ہے, اور سیکیورٹی جاب جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. تو اس میں لگن بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا اگر ایک پل کے لیے بھی دھیان ادھر ادھر ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہمارا ملک ایک بہت ہی زیادہ کرائسس میں جا رہا ہے, بہت سے بڑے بڑے چیلنجز کے سامنے کھڑا ہوا ہمارا یہ پاکستان. ہمیں اس کو بہت ہی غور سے بہت ہی طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. سیکیورٹی میں یہ ہمیں یہ چیزیں باقاعدہ ہمارے جو سپروائزر سٹاف ہیں وہ آ کے اسٹیشنز پہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا فوکس ٹوٹلی اور ٹوٹل صرف پیسنجر کے اوپر رکھنا ہے کہ پیسنجرز کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی ایسا پیسنجر نہ بیچ میں چلا جائے جو اور لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکے. تو ایسے لوگوں پہ ہم نے جب تک ہماری ڈیوٹی رہتی ہے ہم ایسے لوگوں پر خاص فوکس کر کے رکھتے ہیں کہ جو کسی دوسرے عوام کو نقصان نہ پہنچائے. اچھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ خواہش تو یہ آپ نے بڑا ڈیفیکلٹ سوال کر دیا ہے. خواہش تو انسان کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں, لیکن ایز اے پاکستانی میری سب سے بڑی یہ خواہش رہے گی کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے ہیں, اور یہ ہم سکھ کمیونٹی اس کو بہت ہمیشہ تک یاد رکھے گی. کرتارپور کوریڈور کا افتتاح وہ پاکستان کی سکھ کمیونٹی کو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملا تھا. اور اس کے بعد جو خواہش ہے میری ذاتی وہ یہ ہے کہ بی آر ٹی میں ہم لوگوں کی تنخواہ بہت کم ہے, 17,500 میں مہنگائی کا دور چل رہا ہے. عمران خان صاحب تو خود بیٹھ کے اس چیز کو دیکھتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, عزت مآب ہیں ہمارے لیے. لیکن میری یہ خواہش رہے گی کہ مجھے اس میں 17,000 کی تنخواہ میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, گزارا نہیں چلتا. میرے بال بچے ہیں, میری والدہ کو کینسر ہے. تو میں گیا تھا ہاسپٹل بھی, لیکن ایج کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو شوکت خانہ میں ایڈمٹ نہیں مل سکتا. تو مجھے ایک سرکاری جاب کی ضرورت ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب مجھے ایک سرکاری جاب, ابھی میں نے FIA میں اپلائی کیا تھا لیکن اس دن ویب سائٹ بہت بزی چل رہی تھی تو وہ میرا فارم سبمٹ نہیں ہو سکا, بیڈ لک ہو گئی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر مجھے یہ جو بھی FIA کی بھرتیاں آئی ہیں یا کوئی بھی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہو جس میں کہ مجھے ایک گورنمنٹ جاب مل جائے تاکہ میں اپنا زندگی کا گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکوں اور اپنی ماں کا کینسر کا علاج کروانے میں کامیاب ہو سکوں. اچھا آخر میں ایز اے سکھ پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ایز اے سکھ میں پاکستانیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ میں عوام کے اندر کھڑا ہو کے یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں اپنی سکھ کمیونٹی سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جیسے کہ گردوارہ میں ہمارے بڑے گردواروں میں ہمیں یہی تاکید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پشاور کی عوام, پاکستان کی عوام کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ رہنا ہے. بالکل کسی کے ساتھ بھی زبردستی, زیادتی, دھوکہ دڑی ایسی چیزیں آج تک تو کوئی کیس سامنے نہیں آیا, اور پرمیشور سے یہی ارداس ہے کہ آگے بھی کبھی نہ آئے. تو میں سکھ کمیونٹی سے یہی ارداس کروں گا کہ خدا را بالکل خیال سے چلے. اپنا ملک ہے, اپنی کنٹری ہے, اپنے لوگ ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو تاکہ سکھ قوم ملامت میں نہ آ سکے کبھی بھی. ہمارے بھائی ہیں, ہماری اپنی جگہ ہے, یہاں ہم نے رہنا ہے, گزر بسر کرنا ہے, زندگی موت کرنی ہے. لہذا
भाइयों की तरह चलें सबके साथ। आपकी अम्मी का कैंसर भी है, उसका भी मतलब इलाज आप इसी तनख्वाह वगैरह से करवा रहे हैं? जी हम 3 भाई हैं और हम अपना यही मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का इलाज करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैंसर से किसी न किसी तरह उन्हें छुटकारा मिल जाए। तो बस यही है कि इतनी छोटी सी तनख्वाह में हम बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हम तीनों भाइयों को कि हम किस तरीके से अपनी माँ को बचाने में कामयाब हो जाए। तो मेरी इमरान खान साहब से यही अपील है कि अगर मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें मेरी सैलरी अच्छी हो तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ अपनी माँ के लिए, बस। आखिर में हमारे नाजरीन को थोड़ा सा कुछ गुनगुनाए। थोड़ा सा क्या गुनगुनाऊँ, वैसे तो मैं तबला कुछ भी हो, खैर है, हाँ, कुछ लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मिसरा सुना देता हूँ। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, मुझसे पहले इस गली में, मुझसे पहले इस गली में मेरे अफसाने गए, गो जरा सी बात पर, गो जरा सी बात पर। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा अजीत सिंह का कहना है कि मैं अपना सिक्योरिटी बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में हम इमरान खान की हुकूमत से बिल्कुल खुश है, और लेकिन इमरान खान साहब से एक दरख्वास्त है कि मुझे जो है ना सरकारी नौकरी दिलवाई जाए ताकि मैं अपने घर का देखभाल कर सकूँ। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।